کیا بیان کیا جائے، دل ہیبت میں آ جاتا ہے اللہ. تو جواب دے دیں گے نا کہ گوشتوں کو آپس میں ملایا کیوں گیا؟ جی کبھی کبھی ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جاتا ہے، ملا دیا. اب ملانے کے بعد کیسے ہم نکالتے ہیں وہ دیکھ. اور کبھی کبھی ذرات کی شکل میں جسم ہو جاتا ہے، دور چلے جاتے ہیں ذرات اڑ کر کے. ہم ان کو دور سے بلاتے کیسے ہیں؟ جی جیسے ان 4 چڑیوں کو بلائے گا آ جائیں گے، ایسے بلائیں گے ہم ان کو، چلو کہاں کہاں ہو، ذرات کا ذرات اس کے قبض. تو وقت کی رفتار اس کے ہاتھ میں، اور اسی طرح کائنات کا پورا نظم اس کے ہاتھ میں، ذرات اس کے قابو میں، دریا اس کے قابو میں، سمندر اس کے قابو. اب خرچ کرنے کا بیان آ رہا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، بہت خوبصورت تعبیر ہے، ایک مادی اور محسوس تعبیر ہے، بہترین مثال ہے. مادی مثال ہے، محسوس اور منفعت بخش. کیا؟ آدمی اگر کسی دانے کو زمین میں ڈال دے، دانا سڑ جاتا ہے، برابر ہے. اللہ فرماتا ہے حبہ، دانا زمین میں ڈالتے ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے زمین میں آپ نے ڈال دیا تو دانا خراب ہو گیا، تلف ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، دانا زمین میں جانے کے بعد جس کو تم سمجھ گئے ہو کہ وہ ضائع ہو گیا ہے، ضائع نہیں ہوا. اب اس میں پودا نکلتا ہے اور ایک کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں. لہذا اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو. تم یہ سمجھتے ہو اپنی گاڑھی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے ہم نے کسی غریب کو 10 روپیہ دے دیا تو 10 روپیہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، وہ اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں تم ڈال دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ دانا سڑ گیا، خراب ہو گیا، تلف ہو گیا. لا نہیں، بلکہ جس طریقے سے دانا زمین میں جانے کے بعد 700 دانے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو 700 روپے کی آرزو کرتے رہو، مل جاتا. ایک مادی اور محسوس اور شاندار مثال ہے جی، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور رب تعالیٰ کی باتوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا پیاری باتیں کرتا ہے، کیا پیاری باتیں کرتا ہے. کیا کیا بنوں، کیا چھوڑوں، کیا سوال، حیرت ناک باتیں ہیں سب. جی سود کا بیان آگے آ رہا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو سود، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے. تو کفار نے کہا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھائی یہ گلاس ہم نے 10 روپے میں خریدا، 15 روپے میں بیچا، اب ہم کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں، 1 مہینے کے بعد 110 روپیہ لے لیتے ہیں. یہ تو انما البیع مثل الربا، تجارت تو سود کی طرح ہے، سود تجارت کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دماغ کا خبط ہے، یہ تخبط الشیطان من المس، اسی وجہ سے کہا گیا. ایسے آدمی پاگل ہوتے ہیں جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں. کیا؟ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے. کبھی کبھی پورا دھندا ڈوب جاتا ہے، لیکن سود میں فائدہ یقینی ہوتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. بیٹھے بٹھائے سود خور یقینی طور پر اپنا حصہ لے لیتا ہے. تو تجارت، یہ سود تجارت کی طرح کیسے ہوا؟ اس لیے کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور سود میں سود خور کا نفع یقینی ہوتا ہے، اس میں خسارے کا تصور نہیں ہوتا. آج حکومتیں دنیا بھر کا قرض لے لیتی ہیں جی سود پر. اب اس سود کے اوپر سود مفرد اور سود مرکب چڑھتا رہتا ہے، اور ادائیگی کے لیے ٹیکسوں کا بار کس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے؟ چلو بھائی ہم لوگ تو ہیں، اللہ اللہ خیس اللہ، ہم لوگ تو ہیں، چوسو خون ہم لوگوں کا اچھی طرح، چوسو جی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سود پر مت دو، نہ سود لو نہ سود دو. تو اب سود سے جب آپ کو منع کر دیا گیا تو متبادل دینا چاہیے نا. قرآن حکیم کا یہ انداز ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے تو متبادل دیتا ہے. زنا مت کرو، متبادل شادی جی. تو جس چیز سے منع کرتا ہے اس کو متبادل دیتا ہے. تو سود سے منع کیا تو متبادل قرض. آگے آیت دین آ رہی ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، قرض دو. اچھا اس کے بعد لکھ لو تاکہ جھگڑا وگڑا نہ ہو جی. اور وقت متعین کر لو. وقت متعین کے اوپر نہ دے سکے، غریب ہے تو تھوڑا اور مہلت دے دو، ٹھیک ہے. مہلت مل گئی، نہیں دے سکا، اور مہلت دے دو. اور نہیں دے پا رہا ہے، معاف کر دو. اس کے بعد آیت آ رہی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف تم سب لوٹا ہو جائے گا، پورا پورا وہیں مل جائے گا نا. تو دیے وہ 10 روپے، اس کے بعد 10 لاکھ مل رہا ہے، کہاں گھاٹا ہے بھائی؟ قیامت میں تو سب ملنے والے، لہذا معاف کر دو. کیا تعلیم ہے یار، کیا تعلیم، جواب نہیں اس تعلیم کا. قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. میں کن کن آیتوں کی تفسیر کروں آپ کے سامنے، وقت دیکھ رہے ہیں جی جی.
8 चीजें बयान की गई हैं जिनसे आमतौर पर आदमी बड़ी मोहब्बत करता है। जी, ज़ुय्यिन लिन्नास, बहुत प्यारी होती हैं सब। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाए, कौन कौन सी चीजें हैं जरा गिन लो। मोहतरमा पहले हैं, इसमें मोहतरमा पहले हैं। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, निसा विमिन है, उमन की जमा विमिन है, विमिन बोलते उसको। जी जी, उसका तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन उसका। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, मोहतरमा पहले हैं यहाँ। हाँ, और एक मुफस्सिर ने कहा कि 8 चीजें यहां बयान की गई हैं। औरत, विमिन, बनीन, सन्स, वल क़नातीरिल मुक़त्तरा मिन अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, सोने और चांदी के अंबार। जी, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, घोड़े, आजकल की गाड़ियां, कौन सी गाड़ी है, बहुत 4 लाख की गाड़ी, वो मोटरसाइकिल लेकर के आ गया, इतनी की गाड़ी ले आया, ये फला गाड़ी है। वल अनआम, चौपाए, चौपायों की जगह पर फार्म हाउसेस। वल हर्स, खेतियां ले लिए। ये 8 चीजें, 8 चीजों में सबसे पहले निसा को लाया गया है। क्यों? ये मोहतरमा सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि हदीस में है कि सबसे पहले जो फितना हुआ है बनी इसराइल में, इन्हीं की वजह से हुआ है। जी, औरतों की वजह से। लिहाजा औरतों को कंट्रोल में कर लो, पूरा फितना खत्म हो जाए। जी जी जी, औरतें कंट्रोल में नहीं है, फसाद इन्हीं की वजह से बरपा है। मेरी माएँ और बहनें गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका दायरे कार मुकर्रर कर दिया, घर वहां रहें आप, बाहर आपका मकाम नहीं है बेकार बिला जरूरत। जी, 8 चीज। अल्लाह ने एक बात प्यारी, बहुत प्यारी बात है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है। अच्छा, गौर से देखें, तूतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है इख्तिदार देता है, मुल्क देता है। ये सब जो इख्तिदार में है ना, सब अल्लाह तबारक व तआला की अता है। जी, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे बादशाह को छीन लेता है। ये गौर करें, यहां अरबी का तालिब इल्म कहेगा कि ईता के मुकाबले में अख्ज़ होना चाहिए ना, तूती मैं देता हूं, तू देता है, और ताखुज तू लेता है, तो ईता के मुकाबले में अख्ज़ होना चाहिए ना, लेकिन ईता के मुकाबले में नज़ लाया गया। नज़ का मतलब होता है, समझाता हूं, एक बच्चा है, उसके हाथ में एक खिलौना है। अब कुछ बच्चे देखते हैं, या एक बच्चा देखता है, अरे इसके हाथ में खिलौना है, आता है, ए दे दे खिलौना दे मुझे, अरे मेरा है, मैं क्यों दूंगा, मेरा है, मैं नहीं देता, तो उसको पकड़ करके छीनने की कोशिश करता है, वो नहीं देना चाहता। अल्लाह फरमाता है, तुमको तख्त पर बिठा दिया है, तुम जगह जगह अपने आदमियों को बिठा चुके हो ना, कोई फायदा नहीं है, ताकि हम काबिज रहे इख्तिदार के ऊपर। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, तमाम कोशिशों के बावजूद हम जब चाहें तुमसे मुल्क छीन सकते हैं, कितना भी तुम बचाओ। वो बच्चा बचा रहा है, लेकिन बच नहीं रहा है, बच्चा छीन ले रहा है उससे, इसलिए उससे ताकतवर है। अल्लाह फरमा रहा है, ताकतवर हूं, इख्तिदार जब चाहूं तब छीन लेता हूं। अच्छा, उसके बाद कहता है, मैं जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहे जिल्लत दूं। लेकिन अब देखिए यहां पर, ईता हदा खैर, नज़ नज़े मुल्क हदा शर। उसके बाद वो तो एजाज हदा खैर, जिल्लत इजलाल हदा शर। लेकिन आगे कहा गया कि अल्लाह देता है, अल्लाह छीनता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जलील करता है, वो बेदिकल खैर, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ खैर है। अल्लाहू अकबर, इसका मतलब दे दे तब भी खैर है, और ले ले तब भी खैर है, शर नहीं है। जी जी जी, लेता है तब भी खैर ही है। लिहाजा अगर कोई चीज छिन जाए तो समझो अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ कोई खैर का मामला करने वाला है, इसलिए कोई चीज छिन जाए तब भी अल्लाह कहता है मेरे हाथ में सिर्फ खैर है। अरे है क्या नुक्ता है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहा गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, देखो अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि किसी से मोहब्बत करो तो महबूब जिस तरह चाहे उससे उसी तरह मोहब्बत करो, ना कि अपनी मनमानी तौर पर। जी, अपनी मनमानी से, अपने मनमानी तौर पर मोहब्बत करेंगे कि महबूब जैसे चाहेगा वैसे करो। महबूब कहे वही मुझसे इस तरह प्यार करो, जी, तब महबूब जब बोलेगा मुझे इस तरह प्यार करो, तब वो मानेगा ना प्यार को। जी,
اب آپ اپنی طرف سے کہیں میں اس طرح پیار کروں گا، اس طرح محبت، غلط ہے یہ. تو اگر آپ کسی سے محبت کریں تو محبوب جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طرح محبت کریں. تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے نبی کی اتباع. جی 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 یہ طریقہ بتایا گیا، پیار کرنے کا انداز بتایا گیا. قل ان کنتم تحبون، کیا کتاب، سبحان اللہ. جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے جیسے میں کہوں ایسے کرو. کیسے؟ میرے نبی کی اتباع. جتنی اتباع کرو اتنی مجھ سے محبت کرنے والے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. وہ آج کل کے باباؤں کے تناظر میں دیکھو، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں، پھونکتا ہوں اڑ جاتی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے حکم سے. اچھا ایک وہ ابرئ الاکمہ، اکمہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. ہاں میڈیکل سائنس کے پاس ہے کچھ نہیں. جی والابرص، اور جو کوڑھی ہو جائے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کیا؟ قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم بات ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی 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 تم بات جہاں پر ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی اور آگے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تم کھا کر کے آئے ہو اور گھر میں تجوری میں کتنا پیسہ رکھ کر کے آئے ہو، بولو تو بتا دیتا ہوں. جی 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 یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے. جی گھر میں کیا رکھ کر کیا، تجوری میں کتنے پیسے میں بتا دوں گا. جی کہاں کیا رکھا ہے بتا دوں گا، کھا کر کیا آئے ہو صحیح سے بتا دوں گا میں. اللہ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ ایک پرچہ لکھ کر کہاں کی ہیں آپ. اچھا کہاں کی، بے وقوف کہاں کی ہیں آپ. آگے فرمایا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے. کیسے؟ عجیب بات تو یہ ہے پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا لفظ 25 مرتبہ ہے اور حضرت آدم کا بھی 25 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی زائد نہیں. میتھمیٹکس. جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ایکویشن دیکھو آپ، مثل کا مثل ایکویشن 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. اچھا اور ایک صاحب نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے کلون کر کے ایک چیز بنا لی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر نر کے ہم مادہ سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں. جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کن کے ذریعے. آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، کم سے کم یہاں باپ نہیں ہے ماں تو ہے. اچھا ایک سائنسداں ہے میرا خیال ہے کہیں پڑھا میں نے کہ ڈولی شیپ واز کلونڈ بائی اے scientist Ian Wilmot, who was the chair of the Scottish Center of the Regenerative Medicine. وہاں کا اسکاٹش ہے، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا سائنٹسٹ ہے ایان ولمٹ، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اسی نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے اس نے وہ کلون کیا کہ ایک بھیڑ بنائی تھی بغیر نر کے. جی 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 ایان ولمٹ تو اس نے بنایا تھا، جو در حقیقت تائید ہے، قرآن کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے. بہرحال اگر دیکھنا ہو آنکھوں سے تو دیکھ لو کہ کس طریقے سے بغیر نر کے مادہ ہی سے پیدا کیا جا سکتا ہے. جی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ربانی بننا چاہتے ہو، اللہ والے، ربانی مانے اللہ والے، رب والے. دو چیزیں کرنا ہے. تو علمون الکتاب، قرآن حکیم کی تعلیم دو، پڑھو اور پڑھاؤ. دیکھیں پڑھو اور پڑھاؤ. اور قاری صاحب تو تدرسون پڑھا رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تدرسون ہے اور میں سمجھا رہا ہوں. تو علمون الکتاب، تو کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تعلیم مانے بتانا اور درس مانے پڑھنا، دونوں چیزیں ہیں. ربانی بننے کے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ ضروری ہے. جی تب ربانی بن جائیں گے آپ. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آخری بات کہ کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کافر رہا زندگی بھر کفر کے اوپر مرا، خلاص.
ایک مسلم تھا مرتد ہو گیا، ایک ہے نا مرتد ہو گیا، وہ کون ہے بھائی، کیا نام ہے اس کا، عجیب سا نام ہے، تیاگی اور کیا کیا. تو یہ مسلم تھا اور کافر ہو گیا. اب اس کی دو قسمیں ہیں. یہ جو مسلم تھا کافر ہو گیا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ وہ موت اس کی اسی ارتداد کے اوپر ہی آ گئی. مسلم تک کافر ہو گیا اور کفر ہی پر اس کی موت ہوئی، یہ بھی کافر ہی ہے. اور کافر کی تیسری قسم، مسلم تک کافر ہو گیا مگر جب موت آئی فرشتوں کو دیکھنے لگا تو ایمان لے آیا. کہا کہ یہ ایمان باس ہے، یہ معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک فرشتے دکھائی نہیں دیتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فرشتے دکھائی دینے لگے توبہ کا دروازہ سلام شٹ خلاص ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری بات فرمائی. اور آخر میں کہا گیا کہ کفار کو لایا جائے گا. ایک حدیث انس بن مالک بخاری میں کہ ایک کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اللہ اسے پوچھے گا کہ پوری زمین سونا بھر کر کے تیرے پاس ہو، آج بچنے کے لیے فدیے میں دے سکتا ہے؟ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہے. کہا دے دوں گا. اللہ فرمائے گا کہ اس سے آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایمان لے آ میرے اوپر، توحید اختیار کر لے، بچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو توحید کی دولت ملی ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تب بھی توحید کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ توحید کی قدر و قیمت ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ نے فری میں